میں دنیا میں کیول اسلام سے لڑ رہا ہوں. میری دنیا کیول اسلام ہے. میں پوری دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کیول اس لیے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یدی اسلام کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پوری دھرتی ختم ہوگی, اور اس کی گواہی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیول اور کیول قرآن کو پڑھنا پڑے گا. دیکھیے, ہم نے ان کی کتاب نہیں پڑھی. یہ سب سے بڑی موقع ہندوؤں کی تھی. ہندوؤں کے دھرم گروؤں کا پاگل پن تھا, دماغ کا دیوالیہ پن. ہندو کو پتا تو چلا کہ قرآن میں ہندو کے بارے میں لکھا ہوا کیا ہے. تو میرا یہ سب سے اسپشٹ کہنا ہے کہ ہندو کو قرآن, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں گیتا ہونی چاہیے. جو ہے کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا. جس دن ہم ہندو سنگٹھن, جس دن ہم ہندو دھرماچاریہ دھرنے پردرشن بند کر کے ہاتھ میں بندوق اٹھا لیں گے اور خود اپنے من میں اتنا ساہس پیدا کریں گے کہ لو جہادیوں کے ساتھ وہی علاج کریں جو فرانس میں کارٹون بنانے کے لیے مسلمانوں نے کیا. جس نے فرانس میں کارٹون بنایا نا, مسلمانوں نے اسے جبہ کر دیا نا. اور ہمارے یہاں بیٹی کو ہی ماں مانا جاتا ہے. آپ نوراتری میں دیکھتے ہوں گے جب اشٹمی اور نومی ہوتی ہے تو ہم بیٹی کی پوجا کرتے ہیں. لیکن ہم اتنے پاکھنڈی ہو گئے ہیں کہ ہم بیٹی کی پوجا تو کر رہے ہیں لیکن بیٹی کی رکشا نہیں کر رہے. اور اس کا کارن ہے آج سناتن دھرم کے ماننے والے جنہیں ہندو کہا جاتا ہے, ہم اپنی جڑ سے کمزور ہو گئے ہیں. آج ہر ہندو کو اپنے بھیتر کا ایک یودھا جگانے کی ضرورت ہے. جس دن ہندو ہتھیار اٹھا کے ان لو جہادیوں کو قتل کرنا شروع کر دے گا, اس کے بعد لو جہاد ختم ہوگا. کوئی قانون نہیں آنے. اب تو دیکھیے 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان بنے گا. ایک بار بھارت کا پردھان منتری مسلمان بنا, پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کون سا قانون ہے؟ کوئی بھی قانون نہیں آئے گا. لیکن آدمی کو کچھ سیکھنا چاہیے. اب دھرنے پردرشن کی نہیں, ہمیں اب یدھ لڑنے کی ضرورت ہے. یہ پورا گرہ یدھ چل رہا ہے جس میں اسلام کا جہاد اپنے چرم پہ ہے. انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے. ہندو لڑے یا نہ لڑے یہ ہندو کی اپنی مرضی ہے, لیکن مسلمان ہندوؤں کو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ وہ اپنی قرآن پہ ہیں. ان کی قرآن میں اسپشٹ لکھا ہے اسلام کا جہاد تب تک چلے گا جب تک دنیا میں ایک بھی کافر زندہ ہے. میرا سوال یہ ہے, مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہے, تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے, تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے, وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں. ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے, لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے, کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے, اسلام اور کوئی نہیں. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ اے انسانوں, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے, ایک جوڑے سے, آدمی اور عورت کے جوڑے سے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں, سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کے وجہ سے نہیں ہے, جنس کے وجہ سے نہیں ہے, عمر کے وجہ سے نہیں ہے, پیسے کے وجہ سے نہیں ہے, لیکن ہے تقوی کی وجہ سے. تقوی مطلب پائٹی, رائچسنس. جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ خوف ہے, جو اللہ سے زیادہ قریب ہے, وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں, کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وید اور باقی کتاب, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو, اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ, ودوان کلاس. شتریہ مطلب وارڈیئر کاسٹ, سولجرز. اور اپنے تھائی سے, اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے
پیدا کیا ویشیا بزنس کلاس, اور اپنے فیٹ سے پیر سے پیدا کیا شودرا. اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے, وید میں ہے, یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے. ہمارے اسلام میں سارے انسان, چاہے گورا یا کالا, امیر یا غریب, راجا یا فقیر, اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے. اونچا تب ہوتا ہے جب تقوی زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اور ہم لوگ اسٹڈی نہیں کر پا رہے. جو آج آپ نے پروگرام لیا, جو وید گیتا میں سے بتائے ہمیں, آج میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے, مگر اتنے سالوں سے کوئی پڑھ رہا کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہم غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب پڑھتے ہی نہیں. میری تقریر سننے کے بعد بھائی صاحب نے شروع کیا پڑھنا. تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اکثر دیگر مذاہب کے دھرم گرو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں گے تو یہ دیگر مذاہب کے دھرم گرو کی دکان کیسے چلیں گی؟ آپ سمجھے؟ تو اسی لیے جو قرآن میں لکھا ہے سب سے بہترین جس طریقے سے غیر مسلمان سے کوئی مسلم بات کر سکتا ہے وہ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسی لیے میں جب تقریر کرتا ہوں یکسانیت کے بارے میں کرتا ہوں. میں اختلافی تقریر بھی کر سکتا ہوں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حق کی طرف آئے. اور انشاءاللہ میری اگلی تقریر جو اگلے سنیچر ہے وہ ہے کہ خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, کانسیپٹ آف گاڈ ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز. لوگ دھرم گرو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھرم کے ماننے والے اپنے دھرم کی کتاب پڑھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہندو ہے, میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آزاد میدان میں جب لیکچر ہوا تھا 2001 میں, تقریباً 7 سال پہلے, میں نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ سنسکرت پہ توجہ دینا چاہیے. ہندوؤں کو کہنا چاہیے سنسکرت پڑھو, اپنی مذہبی کتاب پڑھو, تو آپ خدا کے اور قریب آئیں گے. خدا کے قریب اور آئیں گے آپ اور ہم میں اور بھائی چارہ بڑھے گا.